شام صاحب سے میں چاہوں گا کہ یہ جو میں نے ان سے پوچھا تھا اس کو میں دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی جو مڈل ایسٹرن انویسٹرز آئے پاکستان میں، ہمارے سامنے دو بڑی مثالیں، ایک تو اتصالات پی ٹی سی ایل کے اس پرائیویٹائزیشن کے لیے آئی، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بلکہ کور کیا ہوگا شام صاحب، ٹھیک ہے نا. آج وہ اس پہ ایک ڈسپیوٹ ہے $800 ملین کا جو آج بھی چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے وہ آج تک ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن ہوئی اور الجماعہ جو ہے اس نے اس کو لیا اور پھر اس کا ٹرن اراؤنڈ کے لیے ابراج کو لے کر آئے. تو وہاں پر وہ آ جاتے ہیں کہ جی ان جو مڈل ایسٹرن کمپنیز ہوتی ہیں دے آپریٹ ان اے ویری سیکیور انوائرمنٹ، اور جب وہ نکلتی ہیں پاکستان جیسے ممالک میں کام کرنے کے لیے تو ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ جب بھی مطلب ہے کہ سعودی فنڈنگ آئے، یو اے ای کی آئے، پاکستان کو کن چیزوں کو یقینی بنانا ہوگا کہ کمپنیز جو ہیں اچھی طرح سے کام کر سکیں. جی اتشام صاحب. دیکھیں عامر صاحب، آپ نے پی ٹی سی ایل کا ذکر کیا جسے اتصالات نے لے لیا تھا. ایک میرا خیال ہے چند ایک ہماری پروفیٹیبل کمپنیاں تھیں جو بیچ دی گئیں، وہ لاس میں چل رہی ہے آج کل پی ٹی سی ایل، دے دیا گیا. جی ہاں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ جھگڑا ابھی تک بھی برس ہو گئے ہیں. کتنے $800 ملین وہ جو نہیں پے کر رہے، وہ کہتے ہیں جی جو طے ہوا تھا کہ ان کے ساتھ جتنے آفیسز ہیں ان کی زمینیں وہ بھی ہمیں دی جائیں، وہ ابھی تک معاہدہ طے نہیں ہوا. دیکھیں سارے معاملے میں جو مجھے بہت امپورٹنٹ چیز عامر صاحب لگ رہی ہے، آپ وہ دیکھ لیں کہ اپریل کے آخر میں ورلڈ اکنامک فورم ہوا تھا ریاض میں، جہاں ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے تھے. وہاں گئے تھے تو وہاں پہ ان کا جو 2030 کا ویژن ہے سعودی عرب کا، اس کے انچارج ہیں محمد بن مزید. وہ MBS جو ہے نا ان پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں، وہ مشیر بھی ہیں، شاہی خاندان کے بھی وہ بڑے قریب ہیں. تو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کروائی، ایک سائٹ پہ بٹھایا خبر کے مطابق. انہوں نے کہا کہ جو ان کی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہماری انویسٹمنٹ کی جہاں ہے اس پہ پاکستان آپ رکھ لیں اور ان سے چیزیں طے کر لیں. تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جس انداز سے باتیں طے ہوئی تھی وہاں وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں خاص طور پہ عامر صاحب وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب زمانہ اس طرح ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے ان کے پاس $200 بلین پلس پڑا ہوا ہے. وہ ایک $50 بلین تو انہوں نے آپ دیکھ لیں ہندوستان میں آئل ریفائنری کے لیے تیار کر لیا. دوسرا بھی چائنا کا ذکر کیا. دیکھیں چائنا اور ہندوستان کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ زمانہ تھا نان الائن کی بات ہوتی تھی، اب وہ نان الائن ختم ہو گیا، ملٹی الائن کی بات ہوگی. باوجود چائنا ہندوستان کی گوان کی لڑائی بھی اور پھر ہماچل پردیش میں بھی ان کا جھگڑا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ان کی $125 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ سعودی جو ہے وہ کہتے ہیں وائبل پروجیکٹ لے کے آئیں، لفظ یوز کیا بینکیبل پروجیکٹ، ہم اس کے لیے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. تو ابھی جو اچھی بات ہوئی ہے نا، ہم نے ہمیشہ کہانیاں ڈالی ہیں، اس دفعہ یہ کہ کہانیاں نہیں ڈالیں گے. اسی وجہ سے MBS کا وزٹ بھی ڈیلے ہوا تھا، جو اب میری خبر کے مطابق اس مہینے آئیں گے. انہوں نے اسپیڈ ورک سارا کر لیا ہے. اس سے پہلے 2-3 جو ان کے سعودیز ڈیلیگیشن آئے تھے وہاں پہ بہت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں. تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا 2007-8 میں آخری ہماری $5.5 بلین کی انویسٹمنٹ آئی تھی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس کے بعد سے 100 بلین 200 بلین 600 بلین 800 بلین میکسیمم 1 بلین آئی تھی. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ خاص طور پہ قطر اور UAE دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے وزٹ کا. اس کے بعد سے پلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی پاکستان میں جائیں گے. اسی طرح آپ قطر کی بات کریں نا، یہ بھی جو OIC کی سمٹ تھی اس میں سائیڈ لائن جو ملاقاتیں اس میں شام صاحب اس میں ملاقات بھی ہوئی ہے ساکھ ڈار صاحب کی قطری وزیر اعظم سے اور قطری وزیر خارجہ سے. انرجی سیکٹر کو لے کے ڈسکشن ہوئی ہے، یہ بھی کتنا خوش آئند ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پیش رفت ہوگی آنے والے دنوں میں. دیکھیں آمنہ قطر کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور باوجود اس بات کے کہ ایک زمانے میں ابھی 3-4 سال پہلے تک قطر کا جو جھگڑا ہوا تھا، باقی جو ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور ایجپٹ اور جس کو کہنا چاہیے باقی ممالک ایک طرف ہو گئے تھے، UAE اور قطر ایک طرف رہ گیا تھا. تو اس کے باوجود ہمارے ان کے ساتھ تعلقات رہے ہمارے، اور اس حوالے سے تو انرجی کے حوالے سے گیس اور آئل کے حوالے سے ہمارا ان کے ساتھ بڑا زبردست کوآپریشن ہے. وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات کا آپ نے ذکر کیا اس میں بھی یہی باتیں طے ہوئی ہیں کہ فوکس یہی ہے کہ بھی پاکستان کو امیجیٹ جو کچھ چیز چاہیے ہم انہیں دیں. اور سب ایک بات کر رہے ہیں کہ جی وہ گون آر دا ڈیز جب ایڈ دی جاتی تھی، پیسہ کیش دیا جاتا تھا، اب نہیں ہے. اب تو وہ کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ، آپ پروجیکٹ لے کے آئیں، انویسٹمنٹ ہم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی دنیا پڑی ہے آمنہ انویسٹمنٹ کے لیے. وہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس سرپلس پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں. ایون وہ کہتے ہیں کہ وہاں چلے جاتے ہیں کہ جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، کیونکہ بزنس مین کو پیسہ چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے پوٹینشل ہے، وہ ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں صرف کنسسٹنسی آپ شو کریں، باقی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.